تاریخ کی بڑی بڑی سرخیوں کے پیچھے اکثر کچھ چھوٹی بھلا دی گئی کہانیاں چھپی ہوتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی فراموش باپ کی بات کریں گے، قصور میں اٹھنے والی ایک بے چینی جس نے برطانوی راج کے ایک بہت بڑے سانحے کی بنیاد رکھی۔ اور یہ ساری معلومات ہم نے مورخ امجد ظفر علی کی کتاب قصور مارشل لاء 1919 سے لی ہیں، جس کی تحقیق کا ہم آج جائزہ لے رہے ہیں۔ ہم سب جلیانوالہ باغ کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن کیا یہ پتہ ہے کہ اس ہولناک سانحے کی زمین دراصل ایک اور شہر قصور میں ہونے والے ہنگاموں نے تیار کی تھی؟ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ تو چلیے ذرا پیچھے چلتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد کا پنجاب سمجھ لیں ایک بارود کا ڈھیر تھا، اور پھر انگریز حکومت نے متنازع رولٹ ایکٹ نافذ کر دیا، جس نے اس بارود کو چنگاری دکھانے کا کام کیا۔ تو ہوا یہ کہ مارچ کے آخر میں قائد اعظم نے اس کالے قانون کے خلاف استعفیٰ دے دیا۔ 6 اپریل کو گاندھی نے ملک بھر کا ہڑتال کی کال دے دی۔ امرتسر میں ہنگامے شروع ہو گئے، مگر قصور بالکل خاموش تھا، اور یہی خاموشی اس پر بھاری پڑ رہی تھی۔ اور پھر آخرکار وہ دن آ ہی گیا، 12 اپریل 1919، جب قصور کی خاموشی ایک زبردست طوفان میں بدل گئی۔ دیکھیں ہوا کیا۔ صبح 9 بجے ایک پرامن جلوس نکلا، لیکن جب وہ ریلوے اسٹیشن پہنچا تو وہاں ایک طالب علم کی تقریر نے جیسے آگ لگا دی۔ لوگ اتنے جوش میں آئے کہ انہوں نے اسٹیشن اور ٹیلی گراف آفس جلا دیا، اور پھر ایک ٹرین پر حملہ کر دیا جس میں 2 برطانوی فوجی افسر مارے گئے۔ اور پھر تو بس حالات قابو سے باہر ہو گئے۔ ہجوم 2000 تک پہنچ گیا تھا۔ ڈاک خانے، کچہری، سب پر حملے ہوئے۔ پولیس نے گولیاں چلائیں، 4 لوگ جان سے گئے۔ شام 3 بجے تک فوج نے آ کر شہر سنبھالا اور کرفیو لگا دیا۔ سب کو لگا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، لیکن اصل کہانی تو ابھی شروع ہونی تھی۔ قصور میں تو آگ بجھ گئی، لیکن اس کی خبر جب شملہ میں بیٹھے حکام تک پہنچی تو وہاں سے ایک ایسا پیغام آیا جس نے پوری تاریخ کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اور پیغام کیا تھا؟ اگر فوج کو گولی چلانی پڑے تو انہیں ایک مثال قائم کرنی چاہیے۔ صاف لفظوں میں حکم، میک این ایگزامپل۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، کیونکہ اس نے سب کچھ بدل دیا۔ اور یہی سب سے حیران کن بات ہے، قصور میں تو امن ہو چکا تھا، مگر یہ مثال قائم کرنے کا حکم، یہ ٹھیک اگلے ہی دن 13 اپریل کو ایک دوسرے شہر میں یعنی امرتسر میں جلیانوالہ باغ کے اندر استعمال کیا گیا۔ جلیانوالہ باغ تو تاریخ کا ایک سیاہ باب بن گیا، لیکن قصور، اس شہر کو اپنی بغاوت کی کیا قیمت چکانی پڑی؟ وہاں مارشل لاء لگا، اور پھر انتقام کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ روح کانپ جائے۔ اندازہ لگائیں، 1700 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان میں سے 11 لوگوں کو پھانسی دے دی گئی، اور سزا صرف موت نہیں تھی، جسمانی اذیت بھی تھی۔ 44 لوگوں کو کل ملا کر 740 کوڑے مارے گئے۔ لیکن بات صرف قید، پھانسی یا کوڑوں تک نہیں رکی۔ اصل مقصد لوگوں کی عزت نفس کو کچلنا تھا۔ ان کی جائیدادیں ضبط کی گئیں، لوگوں کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ انگریز افسروں کو سیلیوٹ کریں، اور جو نہیں کرتا تھا اسے سزا ملتی تھی۔ یہ ایک سوچی سمجھی ذلت تھی۔ اور شاید سب سے تکلیف دہ بات، بچوں کو بھی نہیں بخشا گیا۔ یہ دیکھیں، 8 سال کا محمد انور، اسے 6 کوڑے مارے گئے۔ 10 سال کا محمد سرور، اسے بھی 6 کوڑے۔ اور یہ سزا ان کے اسکول کے دوسرے بچوں کے سامنے دی گئی تاکہ پوری نسل کے دلوں میں خوف بیٹھ جائے۔ یہ صرف نمبرز نہیں ہیں، ان کے پیچھے اصل انسان ہیں، پوری زندگیاں ہیں جو اس انتقام کی نظر ہو گئیں۔ جیسا کہ نادر علی شاہ، جنہوں نے جلوس کی قیادت کی تھی، ان کو پہلے پھانسی کی سزا ہوئی جو بعد میں عمر قید میں بدل گئی، لیکن گامن اور دھنی رام جیسے لوگوں کو نہیں بخشا گیا، انہیں پھانسی دے دی گئی۔ یہ نام ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ تاریخ صرف واقعات کا مجموعہ نہیں، انسانوں کی کہانی ہے۔ اور یہ ساری تفصیلات، یہ نام، یہ کہانیاں ہم تک پہنچی ہیں امجد ظفر علی کی تحقیق کی وجہ سے۔ ان کی کتاب قصور مارشل لاء 1919 اسی موضوع پر ہے۔ امجد ظفر علی صاحب 6 کتابوں کے مصنف ہیں، اور ان کی انہی تاریخی خدمات پر انہیں نشان قصور ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے۔ تو آخر میں سوال یہی اٹھتا ہے کہ تاریخ کے بڑے بڑے واقعات کے پیچھے اکثر ایسے ہی چھوٹے بھلا دیے گئے شہروں کی کہانیاں چھپی ہوتی ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟